بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کی دوسری غزل جس کے شاعر کا نام ہے مومن خان مومن۔ عزیز طلبہ، کتاب کے حوالے سے یہ 18واں سبق ہے، لیکن حصہ غزل سے یہ دوسری غزل ہے۔ عزیز طلبہ، مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر ردیف نہ بھی ہو تو ان کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہ مومن کی غزل کا مطلع ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس میں ذرا اور فضا یہ الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ مطلع میں یا شعر میں بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ نہیں ہوتا یہ بطور ردیف لفظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ قافیہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم آواز ہوتے ہیں، اور ردیف کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی دہرائے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلع کے حوالے سے اگر ہم مطلع کی تعریف کریں تو غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ پہلا شعر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہیں۔ تو جس شعر کے میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، پہلا شعر بھی ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں، تو اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ ردیف کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ غزل کا مطلع اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پہلے ہم اس کے لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اثر کے معنی ہے عزیز طلبہ تاثیر، تاثر یا اثر پذیری، اس سے مراد یہاں محبوب ہے۔ ذرا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ رنج کے معنی غم کے ہیں، دکھ کے ہیں، مصیبت اور تکلیف کے ہیں۔ راحت فضا سکون بخش یا سکون کو بڑھانے والا۔ نہیں ہوتا، بالکل جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتا۔ شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، شاعر کہتا ہے کہ محبوب پر کسی بات یا محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور غم ایسی چیز نہیں جو خوشی اور راحت پیدا کرے، بلکہ غم انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھیں تو تشریح اس طرح سے کریں گے ہم اس کی کہ اس شعر میں مومن نے عاشق کے دل کی کیفیت کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اتنا بے وفا اور سنگ دل ہے کہ عاشق کی محبت، وفاداری اور تکلیف کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ عاشق مسلسل غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن محبوب کی بے اعتنائی، بے وفائی کم نہیں ہوتی۔ مشہور قول ہے، غم انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، جبکہ محبت انسان کو جینے کا سہارا دیتی ہے۔ یہ قول بھی مومن خان مومن کے شعر کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے کہ رنج و غم کبھی راحت اور سکون کا سبب نہیں بنتے۔ غم انسان کے دل کو بے چین اور مضطرب کر دیتا ہے۔ اگرچہ عشق میں دکھ اور تکلیف عام سی بات ہے، لیکن یہ دکھ انسان کے دل کو سکون نہیں دے سکتا۔ بقول شاعر، رنج راحت میں کچھ تمیز نہیں، عشق اب اس مقام پر ہے میاں۔ مومن خان مومن کا یہ مطلع اردو غزل کا ایک ایسا شاہکار ہے
جو بظاہر سادہ الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اپنے اندر درد، حسرت اور نفسیاتی الجھن کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ عاشق کا یہ اعتراف ہے کہ اب اسے غم میں بھی لذت نہیں مل رہی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب کی بے رخی نے اسے زندگی اور موت کے مابین کسی ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں احساسات بھی دم توڑ چکے ہیں۔ یہی وہ انداز بیان ہے جو مومن کو اپنے عہد کے تمام شعراء میں منفرد اور معتبر بناتا ہے۔ شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ رنج اور راحت کے الفاظ شعری حسن کو بڑھاتے ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلے ہم اس کے مشکل لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے۔ ذکر اغیار، غیروں کا ذکر یا رکیب کا ذکر۔ ہوا معلوم، معلوم ہوا، علم ہوا، جانکاری ہوئی۔ حرف ناصح، حرف کہتے ہیں بات یا کلام کو، ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والا۔ نہیں ہوتا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں غلط یا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ تو مومن کے شعر کا مفہوم ہے، جب محبوب کی زبان سے میں نے غیروں کا ذکر سنا تو مجھے ناصح یاد آیا جو اس راہ میں پڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، اس کی بات اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ اس شعر کی تشریح ہے، مومن کہتے ہیں عاشق کو ناصح کی باتیں اس وقت بری لگتی تھیں جب وہ محبوب کی محبت کے نشے میں تھا، لیکن جب محبوب کی محفل میں غیروں کا ذکر ہونے لگا تو عاشق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ عزیز طلبہ، جب کوئی انسان محبت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو دنیا والے، دوست اور ناصح اسے سمجھاتے ہیں کہ اس راہ میں دکھ، درد اور بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عاشق اس وقت جذباتی ہوتا ہے اور ناصح کی باتوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن جب محبوب آگے چل کر عاشق کو نظر انداز کر کے غیروں کا ذکر اپنی محفل میں شروع کر دیتا ہے تو عاشق کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ ناصح تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یا ناصح کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ بقول شاعر، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ شعر میں گہرا طنز بھی ہے۔ عاشق ناصح کی بات کو اس لیے درست نہیں مان رہا کہ وہ سچے دل سے تائب ہو گیا ہے، بلکہ وہ محبوب کی بے وفائی اور رقیبوں کے تذکرے سے اس قدر زچ یعنی تنگ آ چکا ہے کہ اب اسے ناصح کی کڑوی باتیں بھی محبوب کے سلوک سے بہتر لگنے لگتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، تلخ نوائی میں بھی شامل ہے مصلحت ناصح، تلخ نوائی میں بھی شامل ہے مصلحت ناصح، شکر نہیں تو شکایت ہی کچھ اثر کر جائے۔ عزیز طلبہ، شعر میں بتایا گیا ہے کہ ناصح کی تلخ باتوں میں بھی خیر خواہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان اگر فوراً اثر قبول نہ کرے تب بھی وہ دل پر اثر ضرور چھوڑ جاتی ہیں۔ غزل کا تیسرا شعر، تم ہمارے کسی
طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ کسی طرح کے معنی ہے عزیز طلبہ کسی بھی صورت، ورنہ کے معنی اگر ایسا ہوتا، دنیا کے معنی جہان میں، دنیا میں، جہان میں۔ اس شعر کا عزیز طلبہ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ تم کسی بھی صورت میرے نہ ہو سکے، اگر تمہارا ساتھ مل جاتا تو زندگی کی ہر آرزو پوری ہو سکتی تھی۔ محبوب کی جدائی شاعر اپنی سب سے بڑی محرومی قرار دیتا ہے۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر نہایت حسرت اور درد کے انداز میں کہتا ہے کہ تم کسی بھی صورت میرے نہ ہو سکے، اگر تم مجھے مل جاتے یا میری محبت قبول کر لیتے تو پھر دنیا میں کون سی ایسی چیز تھی جو ممکن نہ ہو جاتی۔ شعر میں عاشق اپنی ناکامی محبت کو زندگی کی سب سے بڑی محرومی قرار دیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک محبوب کا مل جانا گویا تمام خوشیوں، کامیابیوں اور آرزوؤں کا پورا ہونے کے برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ عزیز طلبہ مومن کے اس شعر میں محبت کی وارفتگی کے ساتھ ساتھ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ شاعر یہ باور کراتا ہے کہ محبوب کی محبت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر محبوب ساتھ دے تو زندگی کی ہر مشکل آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ فیض کہتا ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، محبوب کی محبت ہی عاشق کی دنیا ہے، محبوب کی محبت میں عاشق کی دنیا رنگین لگتی ہے، محبوب کی محبت میں عاشق کو دنیا رنگین لگتی ہے، ورنہ سب کاروبار دنیا عاشق کو فضول محسوس ہوتا ہے، کیونکہ محب اپنی محبوب کی محبت کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے یا ہر ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ ایک یہی ہوا ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ میسر نہیں آ سکا، تم میرے نہیں ہو سکے، تم میرے نہیں بن سکے، ورنہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، دنیا میں ہر ایک چیز ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن تم ہی میرے نہیں ہو سکے۔ غزل کا چوتھا شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے مشکل لفظوں کے معنی بھی دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کے بعد تشریح پڑھیں گے۔ پاس کے معنی ہے قریب یا نزدیک، گویا کے معنی ہے جیسے، اگرچہ یا ایسا معلوم ہو۔ دوسرا کے معنی غیر یا کوئی اور شخص کے معنی ہے۔ اس شعر کا عزیز طلبہ مفہوم ہے، شاعر کے محبوب کی موجودگی اس کے دل و دماغ پر اس شدت سے اثر انداز ہوتی ہے کہ باقی تمام لوگ غم اور خیالات پس منظر میں چلے جاتے ہیں، چاہے یہ موجودگی خیالی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو مومن اپنے نازک خیالات، سادگی بیان
اور لطافت احساس کے لیے مشہور ہیں۔ زیر نظر شعر میں بھی ان کے منفرد اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب اس کے قریب ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دنیا میں کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں۔ محبوب کی قربت اس کے احساسات پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ باقی تمام رشتے، تعلقات اور دنیاوی مصروفیات ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہاں گویا کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ شاعر حقیقتاً یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کوئی اور نہیں، بلکہ وہ اپنے داخلی احساس کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ عاشق کی نگاہ میں محبوب کی موجودگی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ باقی ہر شے غیر محسوس ہونے لگتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ عزیز طلباء، یہ شعر انسانی نفسیات کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی توجہ کا مرکز وہی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس کیفیت میں وقتی طور پر دنیا کی دوسری چیزیں غیر اہم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا یہ شعر پڑھنے والے کے دل پر فوراً اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ عام انسانی احساسات کی عکاسی ہے۔ پروین شاکر نے کہا تھا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ شعر مومن خواہ مومن کی عشقیہ شاعری کا شاہکار ہے۔ اس میں محبت کی شدت، محبوب کی اہمیت، انسانی نفسیات اور جذباتی انہماک کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شعر اپنی سادگی، دل نشینی اور گہرے احساسات کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ شعر زبان زد عام ہے اور ہر دور کے قاری کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ غزل کا 5واں شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ مشکل لفظوں کے معنی ہیں حال دل، دل کی کیفیت یا عشق و محبت کی اندرونی حالت۔ یار کے معنی محبوب یا دوست کے ہیں۔ لکھوں کیوں کر، کیسے تحریر کروں، لکھوں تحریر کروں، اور کیوں کر کیسے یا کس طرح تحریر کروں۔ اور اس کے بعد ہے لفظ جدا، جدا کے معنی ہے الگ، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے دل کی کیفیت خط میں کیسے لکھوں، کیونکہ میرا ہاتھ دل سے ہی جدا نہیں ہوتا۔ دل میں اتنا درد، محبت اور جذبات کی شدت ہے کہ ہاتھ لکھنے کی طاقت نہیں پاتا۔ عاشق اپنے جذبات کی شدت کے باعث اظہار محبت سے عاجز نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء، شعر کی تشریح ہے، مومن خواہ مومن کا یہ شعر سادگی، لطافت اور گہرے جذبات کا حسین نمونہ ہے۔ مومن نے عشق کی ایسی کیفیت بیان کی ہے جو ہر سچے عاشق کے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ شاعر محبوب سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر جذبات کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ قلم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد
اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے مصرے میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، یعنی میں اپنے محبوب کو اپنے دل کی کیفیت کس طرح لکھوں. یہاں حال دل صرف الفاظ نہیں بلکہ محبت، جدائی، اضطراب اور بے قراری کی پوری داستان ہے. دوسرے مصرے میں شاعر اس سوال کا نہایت خوبصورت جواب دیتا ہے. ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. اس مصرے میں استعاراتی کیفیت پائی جاتی ہے. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہاتھ گویا دل سے جڑا ہوا ہے، دل غم اور محبت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہاتھ حرکت نہیں کر پاتا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جذبات قلم کی روانی کو روک دیتے ہیں. میر تقی میر کہتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. مومن نے نہایت ہی سادہ مگر پر اثر انداز میں بتایا ہے کہ بعض اوقات دل کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اسے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہی سادگی، نازک خیالی اور جذبات نگاری مومن کی شاعری کو اردو ادب میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے. عزیز طلبہ، پڑھتے ہیں غزل کا چھٹا شعر. چھٹا شعر ہے، چارۂ دل سوائے صبر نہیں. چارۂ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا. مشکل لفظوں کے معنی ہیں: چارۂ دل، دل کے درد کا علاج، قلبی سکون کا ذریعہ. سوائے کے معنی علاوہ ہے. صبر کے معنی برداشت، تحمل اور ثابت قدمی ہے. سو کے معنی پس ہے اور سوا کے معنی علاوہ ہے. اگر ہم اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ دل کے درد اور عشق کی بے قراری کا علاج صبر کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ صبر بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں. یعنی محبوب ہی وہ ہستی ہے جو عاشق کو سکون، حوصلہ اور صبر عطا کر سکتی ہے. عاشق اس قدر محبوب کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے ہر درد کی دوا بھی محبوب ہی ہے. عزیز طلبہ، اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں تو مومن کا یہ شعر عشق کی نفسیاتی کیفیت، انسانی کمزوری اور محبوب کی اہمیت کو نہایت لطیف انداز میں بیان کرتا ہے. مومن کی شاعری کا خاصہ یہ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں مومن کی شاعری کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ کم الفاظ میں گہرے جذبات اور وسیع معنی پیدا کر دیتے ہیں. اس شعر میں بھی یہی خوبی نمایاں ہے. پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے، چارۂ دل سوائے صبر نہیں، یعنی دل کے درد، بے چینی، اضطراب اور محبت کی تڑپ کا علاج صبر کے سوا کچھ نہیں. دنیا کے بہت سے غم وقتی طور پر دور ہو سکتے ہیں، مگر عشق کا درد ایسا ہے جس میں انسان کو برداشت اور تحمل ہی سہارا دیتے ہیں. یہاں صبر صرف خاموشی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ حالات کو برداشت کرنے، امید قائم رکھنے اور جذبات پر قابو رکھنے کا اختیار ہے. عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر ایک نہایت دل نشین
اور نازک بات کہتا ہے، اے محبوب یہ صبر بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں۔ گویا عاشق کی زندگی کا ہر سہارا محبوب ہی سے وابستہ ہے۔ محبوب کی ایک نظر، ایک بات یا ایک امید عاشق کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر محبوب ہی موجود نہ ہو تو صبر کی قوت بھی باقی نہیں رہتی۔ بقول میر کہتے ہیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ مومن نے نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بتایا ہے کہ دل کے درد کا علاج صبر ہے، لیکن عاشق کے لیے یہ صبر بھی محبوب کے بغیر ممکن نہیں۔ شعر میں جذبات کی سچائی، نازک خیالی اور فکری گہرائی نمایاں ہے۔ بڑھتے ہیں عزیز طلباء غزل کے مقطع کی طرف۔ تو سب سے پہلے مقطع کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ آخری شعر ہو، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ تو غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مقطع۔ تو مومن کی غزل کا مقطع ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو مشکل لفظوں کے معنی ہیں، سنے عرض مضطرب مومن، سننا یعنی فریاد جو ہے، اس کی درخواست جو ہے اس کو سننا۔ کیوں سنے، کیسے سنے؟ مضطرب کے معنی بے چینی کے ہیں، اور عزیز طلباء صنم کے معنی ہے محبوب یا بت۔ آخر کے معنی بھلا یا آخر کار، اور اس میں اگر ہم صنم کے علاوہ اور معنی دیکھتے ہیں تو اردو شاعری میں حسین محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اردو شاعری میں حسین محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے محبوب یا بت۔ آخر کے معنی بھلا یا آخر کار کے ہیں۔ تو عزیز طلباء اس شعر کا مفہوم ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مومن کی غزل کے مقطع کا مفہوم ہے۔ مومن کہتے ہیں کہ اے مومن، اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے مومن تم اپنے بے قرار دل کی فریاد محبوب کو کیوں سنانا چاہتے ہو؟ محبوب آخر انسان ہے، خدا تو نہیں کہ ہر دل کی پکار سن لے، ہر دکھ کو سمجھے اور فوراً رحم کرے، ان کی بات کو سن لے اور پھر اس کا رپلائی بھی دے، کیونکہ وہ تو خدا نہیں ہے، اور ہر چیز سننے کی جو خوبی ہے وہ میرے خدا کے پاس ہے۔ شعر میں محبوب کی بے تنائی اور عاشق کی بے بسی کو بہت دل نشیں انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو یہ شعر مومن خواہ مومن کی عشقیہ شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ شاعر اپنے ہی دل کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب سے اپنی بے چینی اور اضطراب کی داستان سنانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ محبوب انسانی کمزوریوں کا حامل ہے، وہ ہر وقت عاشق کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ شاعر نے یہاں صنم کا لفظ استعمال کر کے، یہ انہوں نے صنم کا لفظ استعمال کیا شاعر نے مقطع میں، تو صنم کا لفظ استعمال کر کے روایتی اردو شاعری کی فضا قائم کی ہے، جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اسی فضا کو مومن نے آگے بڑھایا ہے۔ فارسی اور اردو شاعری میں محبوب کو اکثر بت یا صنم کہا جاتا ہے۔
جو حسین و دلکشی کی علامت ہوتا ہے، یا آپ اس جملے کو بہتر بنائیں تو جو حسن و دلکشی کی علامت ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی شاعر حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ محبوب خدائی صفات نہیں رکھتا۔ غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ عزیز طلبہ، شعر میں ایک لطیف فکر بھی ہے۔ شاعر انسان اور خدا کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ خدا ہر دل کی آواز سننے والا ہے، جبکہ انسان محدود شعور اور محدود احساسات رکھتا ہے۔ اس لیے شاعر محبوب سے غیر معمولی توقعات وابستہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر انسانی محبت کی حقیقت اور محبوب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق محبوب خدا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر وقت عاشق کی فریاد سننے اور اس کے دکھ کو سمجھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق مومن کی غزل، جو ہمارے نصاب، ہمارے سلیبس کی دوسری غزل ہے، اس کی تشریح ہم نے پڑھی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔